خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اور اطہر صاحب اور دیگر ٹیم. میں یہاں پہ آ گیا ہوں. آپ جب چاہیں پروگرام شروع کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اس زندگی کا مقصد کوئی مذہب کا ٹھیکیدار ہو، صرف یہ ہے کہ خدا کی معرفت الہی کے رازوں کی طرف رہنمائی کی جائے. اسی کام کے لیے تمام انبیاء آئے تھے. کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ درمیان میں خود بیٹھ جائے. ایسا کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا. تو جو لوگ خدا کی معرفت اور خدا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، پلیز موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے پیور ڈسکشن گروپ میں محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے آئے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ذکر خیر ہی چل رہا تھا اور ابھی ہمارے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل احمدی ممبر طاہر پھول صاحب نے یہ کہا کہ زاہد خان صاحب کا تو ایسا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں کہ انہیں وحی یا الہام ہوتا ہے، اور جس کو وحی اور الہام ہی نہ ہوتے ہو وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں. تو محترم پہلا سوال آج یہی لے لیجئے کہ آپ کو وحی اور الہام تو ہوتا ہی ہوگا، حالانکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، بٹ یہ جو پرٹیکولرلی ورڈ یوز کیے جا رہے ہیں کہ الہام اور وحی ہوتا ہے یا نہیں، پلیز بتائیں. شکریہ. یہ احمدیت کی علم سے یا جو نبوت کا اعلان میں نے کیا ہے اس سے ناواقفیت ہے. میں ہزاروں مرتبہ اس کی تشریح کر چکا ہوں. الہام جو ہے یہ بچوں کا میدان ہے. جب خالص سوچ فکر اللہ ایک جگہ پہ آ کر سنگم پہ ملے اسے الہام کہتے ہیں. یہ دل پہ طاری ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وحی آ جاتی ہے، اور جان لیں کہ وحی نبیوں کو نہیں ہوتی بلکہ شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوئی. تو وحی جو ہے یہ آواز ہے حق تعالیٰ کی جو براہ راست وہ اپنا پیغام دیتا ہے. یہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں جیسے 10ویں جماعت. ہمارا جو معاملہ ہے ان دونوں سے اوپر آگے ہے. ہمیں خدا اپنے حضور بلا کر اپنے نور ٹھنڈے کر کر آمنے سامنے بٹھا کر آنکھیں اور سر چوم کر براہ راست گفتگو کرتا ہے. ان کو ہم یہ بھی بتا دیں، ہمارے ماننے والوں میں یورپین میں ایسے لوگ ہیں جن کو روزانہ الہام ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں روزانہ وحی ہوتی ہے. تو یہ کیا انہوں نے شروع کر دی یعنی جب علم سے ناواقفیت ہے تو احمدیت کو چاہیے سن پہ بات نہ کریں، اپنی تعلیمات کے خلاف مت جایا کریں. یہ تینوں چیزیں، الہام تو شروع ہو گئے تھے 6 سال کی عمر میں، مجھے 7 سال 8 سال خدا کی وحی شروع ہو گئی تھی مجھ پہ. اس کے بعد یہ ترقیاں ہوتی ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ٹھنڈا کر کے مجھے بلانا شروع کیا. تو یہ مقام نہیں ہے، وہی مقام ہے، الہام مقام ہے. اور خدا اپنے کو مقام کے نوروں کو ٹھنڈا کر دے اور آمنے سامنے بٹھا دے، اسے خدا کا دل کہتے ہیں. یہ مسیح الزمان، میں مسیح الزمین بھی نہیں ہوں، میں زمانوں کا مسیح ہوں. خدا نے میری مثال دی ہے ہر زمانوں میں اور جنتوں میں بھی. تو میں خدا کا دل ہوں، یہ حال ہے. محترم زاہد خان صاحب، ابھی میں نے پرسنل پہ چیک کیا تو کافی ممبرس نے یہی مانگ کر رکھی تھی، حالانکہ میں نے یہ بعد میں دیکھی ان کے میسیجز کہ میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں کہ آپ نے الہام اور وحی کے ریگارڈنگ، اور آپ نے اس کے لیے بہت تفصیل سے جواب دے دیا، اس کے لیے بہت شکریہ. سر ایک بات بتائیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ احمدیز دوست ہمارے جتنے ہیں ان میں سے زیادہ تر بات چیت کرنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں،
اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر ان میں تعلیم یافتہ بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دو چار گالی باز وغیرہ تو ہیں، وہ تو سب جگہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اس ریگارڈنگ کیا کہیں گے سر کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو دنیا میں آئے چلے گئے، چلیے اس میں سے کافی لوگ یہ کہتے ہیں ان کی جو اکثریت ہے کہ وہ نبی مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مجدد مانتے ہیں، اور لیکن اکثریت ان کو نبی مانتی ہے. چلیے وہ آئے اپنے ٹیچنگز دے کے چلے گئے. اب جو انہوں نے خلافت چلا رکھی ہے یہ، اور ایک کے بعد دوسرے خلیفہ، پہلے کو ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ جی وہ تو خاندان سے باہر کے تھے، بٹ اس کی بھی اپنی جائز وجوہات ہے، کیونکہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ یوراج صاحب یا پرنس صاحب اس ٹائم 19 سال کے تھے تو انہیں تھوڑا چھوٹا سمجھا گیا ہوگا، تو 5-6 سال تک ان کی تھی وہ کافی بزرگ کو بنا دیا گیا تھا. بہرحال سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے بعد ان کے ہی خاندان میں خلافت چلی آ رہی ہے، اور جہاں تک مجھے جانکاری ہے سیکنڈ خلیفہ صاحب کے بعد ان کا ایک بیٹا خلیفہ بنے ہیں، پھر دوسرے بیٹا خلیفہ بنے ہیں، یہ ہو گئے آپ کے 4. اور ان جو خلیفہ پھر بنے ہوئے تھے ان کے پاس شاید بیٹا نہیں تھا جہاں تک مجھے جانکاری ہے، تو ان کے داماد کو خلیفہ بنا دیا گیا سر. تو ایک ہی اگر خاندان چلا آ رہا ہے اور ایک ہی خاندان کی خلافت ہے، تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ پہلے تو یہ لوگ بہت زور شور سے کہتے تھے کہ خلیفہ کو اللہ بناتا ہے، چلیے اب تو کہیں نہ کہیں ماننے لگے ہیں کہ کمیٹی بناتی ہے سر. تو کیا احمدیز لوگوں میں جتنے بھی یہ ہوں گے، یہ تو کروڑوں بتاتے ہیں، چلیے لاکھوں میں تو خیر ہیں، تو کیا ان میں پوری فیملیز میں کوئی تقوی والی ایسی فیملی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کہہ لیجیے ان میں سے چن لیتا خلیفہ؟ یا ان لوگوں کو کیوں عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ایک ہی خاندان میں خلافت کیوں چلی آ رہی ہے؟ بتائیں. شکریہ. خلیفہ سے مراد اسے کہتے ہیں جو خدا کی نمائندگی کرے. اصل مضمون یہ ہے. اس کے بعد یہ گھر کی باندھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمر اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر ابو سالم زندہ ہوتے جو غلام تھے تو میں انہیں خلیفہ بناتا. تو اب یہ جو خلافت ہے اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ اسے گھر کی وصیت بنا دیا گیا ہے، جس سے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب گھر کی وصیت بن جائے گی تو پھر پابندیاں بھی لگتی ہیں، اور کیتھولک ٹائپ دیواریں بھی کھڑی کی جاتی ہیں کہ ان کے نظام کو کوئی توڑ نہ پائے. لیکن ایسا کرنے سے نظام بلکہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر محمد عربی کے زمانے میں آنا پڑے گا. پہلے ابو بکر آئے، انہیں خلیفہ تھوڑی بنایا گیا تھا، انہیں تو کہا گیا تھا کہ نماز کے لیے امامت کریں. یہ جھگڑا وہیں سے تو شروع ہو جاتا ہے. علی کہتے تھے یہ میرا حق ہے، پھر انصار کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے، پھر ان میں خون کی تلواریں چلنے لگیں. ابو عبیدہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، تو پھر زبردست سی جلد بازی میں عمر نے ابو بکر سے کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بیٹی محمد صاحب کے پاس تھی. پھر ان کے بعد بھی یہ گھر کی لونڈی رہی. جیسے مرزا طاہر احمد صاحب نے مسرور کو کہہ دیا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، اسی طرح ابو بکر نے عمر کو کہہ دیا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے. اس کے بعد بھی یہ جھگڑا چلتا رہا. تو جب ابو لولو نے خنجر مارا ہے عمر کو، تو انہوں نے 6 کمیٹی 6 لوگ شامل کیے کہ ان میں سے ایک کو چن لو، جس میں حضرت علی تھے، زبیر تھے، طلحہ تھے، اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن وقاص تھے. یہاں بھی بہت جھگڑا پڑا کیونکہ یہاں بھی گھر کی باندھی رہی. عبد الرحمن بن عوف نے اپنی رشتہ داری کی غرض سے عثمان کو بنا دیا. تو فرق تو نہ محمد صاحب کے دور میں نظر آتا ہے نہ ان کے دور میں نظر آتا ہے. لیکن کیونکہ جب محمد صاحب کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو. لیکن
یہی کام اس سے بدتر کام جماعت احمدیہ نے کیا ہے، لہذا اس کے نتائج بہت جلد دیکھ لیں گے بغاوت کی صورت میں، کیونکہ لوگ صرف جماعت احمدیہ کو چھوڑتے نہیں جا رہے، بلکہ لوگ جو نئی نسل ہے ان کا خدا پہ سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، ایتھیسٹک ازم جو ہے وہ شروع ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے جو اپنے آپ کو اٹ از اے ٹائم بم، اٹ اے کوشچن آف ٹائم، ایکچولی یہ بم پھٹ کے رہے گا، آپ اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ میں متقی تقوی گزار مومن یا لوگ نہیں ہیں؟ ہاں ہے، لیکن ان کی کون سنتا ہے نکال خانے کے اندر؟ وہ بیچارے اپنی عزت ابرو لے کر کنارہ کش ہو گئے ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس زور ہے، نہ پاور ہے، تو وہ ڈیفینس کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نکال خانے کے اندر، یعنی کہ اس سیلاب کے اندر ان کو بھی رگڑا دے دیا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر نظام جو ہے جو غلط، جس کی بنیاد رکھ دی جائے غلط طور پر، اللہ کے تقوی سے دور ہو کر اسے گھر کا درباری سمجھ لیا جائے، تو اس نظام کا کوئی بھی نظام ہو، چاہے وہ کیتھولک ہو یا وہ کسی فرقے کا نظام ہو یا کسی اور مذہب کا نظام ہو، اس کا حشر بعد میں یہی ہوتا ہے، اور ان کا بھی یہ حشر ہوگا۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا اوپنلی دعویٰ جات ہے کہ آپ خدا سے جب دل چاہا مل لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا آپ کا رشتہ جو بھی ہے وہ سر آپ بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو مرزا صاحب سے ملاقات کے دوران یا اور بھی لوگ جو آپ سے ملتے ہیں عالم ارواح میں، ان لوگوں کی رپورٹنگ کیا ہے آپ کے پاس کہ کیا وہ جماعت کو مرزا صاحب صحیح مانتے ہیں جو یہ جماعت چلی آ رہی ہے، یا اس میں کچھ کمیاں مانتے ہیں؟ وہ اس جماعت کے خیالی اپنے اخلاق کیا کہنا چاہیے خیالی طور پر وہ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ٹیچنگز پر یہ جماعت چل رہی ہے یا کیسے؟ بتائیں، شکریہ۔ میں آپ کو ایک بات میں کریکٹ کر دوں، میں جب چاہوں خدا سے نہیں مل سکتا، جب خدا چاہے، الا بما شاء، جب وہ چاہتا ہے مجھے بلاتا ہے۔ ہاں، یہ محبت کا ایک انداز یہ ہے کہ جب میرے دل میں ابھی تمنا ہی ہوتی ہے دعا کے لیے، تو میں کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھائے اس معاملات میں کہ کچھ مانگا ہوں میں نے، بلکہ جو دل کے اندر تمنا ہوتی ہے وہ پہلے ہی آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے، اور خدا مجھے شرف کا ملاقات، شرف کا موقع دے دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں کہ یہ درست نہیں ہے کہ میں جب چاہوں مل سکتا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل دوسرے معاملات کی طرف۔ غلام احمد قادیان نے جب بیعت کی اور عہد دیا مجھے خدا کی دنیا کا، تو غلام احمد قادیان نے مجھ سے کہا کہ نہ یہ جماعت حق پہ رہی، بلکہ ان کے تو 14 فرقے بھی ہو گئے ہیں، اور نہ یہ جو فرقے ہیں یہ حق کے اوپر ہیں، اور آپ نے کہا کہ میرا یہ پیغام دے دے جماعت احمدیہ کو جو میں نے پہنچا دیا ہے کہ اب میں صرف فقط جو میں نے وعدہ دیا تھا اور انبیاء نے میثاق کہ جب وہ خدا کا زمانہ آئے گا تو ہم مدد کریں گے، تو میں یہ دے چکا ہوں، عہد بھی دے چکا ہوں، بیعت بھی کر چکا ہوں اپنا زاہد صاحب کی جو خدا کا دل ہے۔ تو اس کے بعد جماعت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہتا۔ آپ ان کو بتا دیں کہ وہ ادھر آئیں اور خدا کی مددگار ہوں۔ تو جماعت احمدیہ جو ہے اس کو تو وہ دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ میں تو عہد کر چکا ہوں، تو یہ جماعت احمدیہ کے تصور کو ہی وہ قبول نہیں کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جماعت جو ہے یہ حق پہ نہیں ہے، باقی ان کے جو غلام ہیں وہ بھی حق پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس تو 5-10 آدمی ہوں گے وہ
بلکہ 10 بھی اگر ہے تو وہ میری طرف آ گئے ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ بھی میری طرف آ رہے ہیں اور آئندہ آتے رہیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے غلام احمد قادیان کا، وہ بالکل۔ اور ایک اور بات، محمد صاحب اعلان کر چکے ہیں پوری اسلامی عالم برزخ میں کہ وہ میثاق، وہ جو وعدہ تھا کہ جب وہ آئے گا اور میرا زمانہ شروع ہوگا تو مددگار ہوگے، وہ عہد کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اسلام کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے اب، نہ کوئی عیسائیت کا، نہ کسی اور مذہب کا، نہ کسی فرقے کا۔ یہ زمانہ جو ہے وہ کہتے ہیں محمد صاحب بھی، یہ خدا کا زمانہ ہے کہ زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ زمانہ مذہب کا زمانہ ہی نہیں رہا، تو وہ تو اس بحث کو چھوڑ چکے ہیں، اور باقی رہ گئے ان کے چمچے وغیرہ جو ہیں، یہ وقت کے ساتھ ماضی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ خدا کی آواز جو ہے وہ مستقبل ہے، اور مستقبل ثابت کر دے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری آواز کے پیچھے خدا کی آواز ہے۔ تو یہ حقیقت ہے پردے کے پیچھے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، لائیو نیوز دے رہا ہوں آپ کو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، ایک سوال ان سے یہ کر لیں کہ آپ پہ جو وحی اتری کسی بھی دور میں، اس کے کچھ الفاظ، سیم الفاظ، وہ ذرا اپنے آواز میں یہ بتا دیں کہ بھی یہ الفاظ میرے اوپر اترے ہیں وحی کے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ الہام اور وحی کے ریگارڈنگ جب پوچھا گیا آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دی بات چیت، بٹ پھر بھی یہ سوال آ رہا ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، بٹ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں سر، شکریہ۔ الہام کب ہوتا ہے؟ جب سوچ فکر اللہ میں یوں کھوئی جائے کہ کوئی اور سوچ باقی نہ رہے اس سنگم پر، اور شعور جو ہے اس پر ایسی کیفیات طاری ہو جائیں کہ ہر سوچ سے ناطہ ٹوٹ جائے اس کا، اور وہ بھی خالص سوچ میں آ جائے، تو یہ وہ ہوتا ہے کہ دل پر الہام کی بارش ہوتی ہے۔ تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو وحی کا مقام کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا اپنا قرآن ہی کھول کے دیکھ لیں، انسان تو بہت بڑی اشرف المخلوقات ہے، وہ کہتا ہے زمین کی ہوگی، کل کائنات کی نہیں ہے اشرف مخلوقات۔ تو شہد کی مکھی کو بھی خدا نے وحی کی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خدا نے کہا کہ جو ان پھلوں میں سے کھا اور خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر چل۔ تو وہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی انسان پہ بھی ہو سکتی ہے۔ باقی جو یہ صاحب کا سوال ہے کہ اپنے الفاظ، ایک کتاب تھوڑی ہے، میری ساری کتابیں ہی بھری پڑی ہیں وحی سے، اور براہ راست ہم کلامی سے، جو اس سے بھی آگے کا حال ہے۔ باقی وہ جو، اگر میں ان کو اپنی کتابیں خود تو نہیں پڑھا سکتا، اگر انہیں جستجو ہے تو کھول کے پڑھیں، لاکھوں کروڑوں پیغامات خدا کے ہیں براہ راست اس کے اندر۔ اچھا، اب 21ویں سینچری میں ہم اس مڑ کے وہاں پہ آ رہے ہیں، ہم دوبارہ، جیسا کہ ماؤنٹین ہورب جو تھا جہاں پہ خدا نے ہم کلامی کی تھی، آپ کھول کے پڑھ لیں تو رات اگر کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب یہ 72-73 لوگ گئے موسیٰ کے ساتھ، تو دیکھا کہ آگ پر شعلہ زن آگ جل رہی تھی، آلے دوالے اندھیرا تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی لکھا ہوا کہ اسرائیل کے خدا کو انہوں نے دیکھا، ان کے سامنے بیٹھ کر کھایا پیا، اور انہوں نے دیکھا کہ خدا کے پاؤں بھی تھے، چہرہ بھی تھا،
سب کچھ تھا، اور پاؤں کے نیچے نیلا چبوترا بھی تھا نور کا. تو انہوں نے خدا کی صورت و شکل بھی دیکھی. وہ جو زمانہ ہے ہزاروں سال کا، اب یہ جو زمانہ آیا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ خدا نے کہا تھا تورات انجیل میں اور تورات میں کہ میری دنیا، میرا زمانہ جو ہے وہ آئے گا جس کے اندر حادثات نہیں ہوں گے، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، تقدیر کے مسائل طے ہو جائیں گے اور موت ہار جائے گی. یہ زمانہ اب جو ہے وہ میرے ساتھ شروع ہوتا ہے. ہمارے معاملات جو ہے خدا سے وہ براہ راست آسمانوں پر ہیں. یہ الہام، یہ وحی، یہ تو بچوں کے میدان ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے وہ گزر چکے ہیں. اگر اطر یہاں پہ ہیں تو مہربانی کر کے وہ جو دعا ہے کہ جب کچھ نہ تھا میں تھا، وہ یہاں لگا دیں، کیونکہ وہ خدا بول رہا تھا اور خدا مجھے کہتا تھا میرے پیچھے تو ان کلمات کو دہرا. ان کی تسلی کے لیے تھوڑا سا ان کو نقشہ نمونہ دکھا دیں کہ وہ حق تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا. تو اگر ادھر ہے اثر تو مہربانی کر کے وہ یہاں پہ وہ کلمات لگا دیں. جب میں خدا کے حضور کھڑا تھا اور خدا نے کہا جو میں کہتا جاؤں کہ میں الہی روح ہوں، تو یہ الفاظ کہتا جا، وہ ذرا پلیز یہاں پہ لگا دیں تاکہ تھوڑا سا نمونہ ان کو مل جائے. ہماری کتابیں انہوں نے ہرگز نہیں پڑھنی، ہماری کتابیں ان کی نسلیں اور ان کے بچے پڑھیں گے. محترم زاہد خان صاحب، پوری دنیا کی لگ بھگ آدھی آبادی میں مسلمان لوگ اور مسیحی لوگ آ جاتے ہیں، اور ان دونوں ہی لوگوں کا متفقہ یا مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ چلے گئے ہیں اور کبھی نہ کبھی وہ وہاں سے واپس تشریف لائیں گے. بٹ جو احمدی جماعت کے لوگ ہیں یعنی کہ احمدیز مسلم، یہ اپنی ایک الگ کہانی بتاتے ہیں کہ جس سلیب پہ تو وہ مطلب زخمی ہو کے بچ گئے تھے، اور پھر کافی ٹریولنگ وغیرہ انہوں نے کی، اور کرتے 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 جہاں سے بھی ان کی پیدائش کی جگہ ہوگی وہاں سے انڈیا کے کشمیر میں آ گئے تھے، اور الٹیمیٹلی یہیں پہ ان کا انتقال ہوا. یہاں پہ قبر ہے. کیونکہ آپ کے پاس عالم ارواح کی بہت زیادہ خبریں رہتی ہیں سر، تو ان کے ریگارڈنگ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے، کہ کیا وہ آسمانوں پہ ہیں اور وہاں اپنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یا یہ کہ جو احمدیز کا دعویٰ ہے کہ ان کا انتقال بھی ہوا دنیا میں اور وہ کشمیر میں کسی جگہ قبر میں دفن ہیں؟ بتائیں. شکریہ. دونوں مذہبوں کے عقائد جو ہیں وہ ان کی کتابیں جھٹلاتی ہیں. جیسے محمد عربی کہتے ہیں حدیث میں کہ 120 سال عمر پائی اور عیسیٰ نے سیاحت کی، اور قرآن کہہ دیتا ہے کہ ہر شخص پر موت کا ذائقہ چکھے گا، اس کے بعد اپنے رب کی طرف مڑے گا. تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ ان کے عقائد کو تھپڑ مارتی ہیں ان کے چہرے پر کہ کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا. یہی بات عیسیٰ کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے علایا. تو آپ نے یحییٰ کی طرف اشارہ کیا کہ علایا کی روح جو ہے وہ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے، آسمان سے کوئی نہیں آئے گا. یہودیوں کے عقیدے کو جھٹلا دیا. اب وہی جھوٹا عقیدہ عیسائی اور مسلمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے آئیں گے. تو ان کے عقیدوں کو تو ان کے نبی جھٹلا چکے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی. ہاں میری ملاقات ہوئی عیسیٰ ابن زکریا سے، عیسیٰ ابن مریم سے، جسے آپ مریم کہتے ہیں، اور اس نے بتایا، بلکہ اس کی اور تفصیلات جو ہیں جو جماعت احمدیہ نہیں بتاتی وہ بھی میں نے اپنی لال کتاب میں لکھ دی ہے. خدا دکھائی دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کشمیر کی طرف گئے. ان کے ساتھ 2 شخص تھے، وہ کتابیں جس نے پڑھنی ہو پڑھ لے، اور وہاں انہوں نے وہاں انتقال کیا. بلکہ عیسیٰ تو اپنی زندگی میں کہہ بیٹھے تھے خدا کو
کہ کسی اور کو بھیج جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. مشن چھوڑ کے کشمیر کی طرف چلے گئے تھے، سری نگر کی طرف. تو بلکہ میں نے تو اور تفصیلات بھی بتائی ہیں کہ کشمیر کی طرف کراس کے بعد بھی گئے تھے اور پہلے بھی گئے تھے. جتنے وہ تفصیلات پڑھنی ہو وہ 99 پیجز کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں، ساری تفصیلات اس میں درج ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ امیر فیصل صاحب ایک سوال یہ پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ زاہد خان صاحب کو جو وحی کی وہ بیانہ پوری ہو چکی ہے تو بتا دیں. دوسرا، کچھ ایسی وحی جو آئندہ زمانے سے متعلق ہو جو پوری ہونی باقی ہیں بتائیں. مینس کا مطلب کوئی ایسی وحی جو پوری ہو چکی ہو یا آئندہ کے لیے آپ کو کوئی وحی آئی ہو تو اس ریگارڈنگ جانکاری چاہتے ہیں سر، بتائیں. شکریہ. حق تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ وحی کی تھی کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. یہ کہہ کے کہا کہ بلکہ میں تیری زندگی میں ہی ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور میری ذات ہوگی، میں انبیاء لے آؤں گا. اور آج اللہ ماشاءاللہ 19 انبیاء ہماری موومنٹ میں ہیں جو ہم کلام ہے خدا تعالیٰ سے، اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور باقی مشاہدہ الہی وحی اور الہام یہ تو سلسلہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں رہا، تو وہ میری زندگی میں پورا ہوتا جا رہا ہے. اور میرے جانے تک ہزاروں انبیاء ہماری جماعت میں ہوں گے. خدا نے اپنا وعدہ پہلے ہی پورا کر دیا. پھر میں ایک ایسے حالات میں تھا جسے آپ ہوم لیس کہہ سکتے ہیں یورپ میں، اور خدا نے کہا تھا میں تیری زندگی میں ہی جو دل کے راز الہی میرے ہیں، جو میری تعلیمات ہیں، میں ان کو پوری دنیا میں پہنچاؤں گا، ہر زبان میں پہنچاؤں گا. اور دیکھ لو یورپ میں ہر زبان میں ہماری جو 10-11 کتابیں اس کے ترجمے بھی ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تعلیمات پھیلتی بھی جا رہی ہے. تو کون کون سی ایک ہو، ہزاروں لاکھ ہو. خدا نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میں خود دکھائی دوں گا، اور تیرا دور ابھی ہوگا زمین پر، اور لوگ تجھ سے ملے بھی نہیں ہوں گے، دوسری ملکوں میں رہنے والے، ان کو میں اپنا دیدار کراؤں گا اور انبیاء بنا دوں گا. یہ واقعہ بھی ہو گئے ہماری زندگی کے اندر. ہمارے تو سارے وعدے پورے کرتا جا رہا ہے خدا کے ساتھ. ہمیں تو کوئی شکوہ باقی نہیں رہا، نہ شکوہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ بعد میں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو درمیان میں بٹھایا ہی نہیں. خدا کہتا ہے یہ میری تعلیمات ہے. خدا نے جماعت احمدی کی طرح یہ نہیں کہا کہ تیری تعلیمات کو کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ نہیں کہا. خدا نے کہا یہ میرے راز الہی ہیں جو تیرے ذریعے میں نے انسانیت سے مخاطب ہوں، اور میں جو ہے یعنی کہ اس تعلیمات کے ذریعے ان کو ملوں گا اور ان کو نبی بناتا جاؤں گا. یہ واقعات ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ خدا نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چل، اور پھر ایک وقت آیا خدا نے کہا یہ ساری تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جنگل میں لوگ آتے ہیں جو اہل دل ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور خدا کی ذات ان کو دکھائی دیتی ہے. دیکھ لو ایک یہ ابھی آپ کے سامنے وہ مجھے یاد کرا دیا، اٹالیہ سے آئے تھے اور ابھی سجدہ ہی نہیں کیا کہ خدا کی ذات آمنے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. اب یہ جماعت، چلو اسلام تو بالکل ہی کنگال ہو گیا ہے، وہاں تو نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ جماعت احمدیہ جو کہتی ہے ہمارا زندہ خدا ہے، ان سے پتہ کراؤ کوئی 150 سال کے اندر تقریباً کوئی ایک نبی بھی آیا ہو ان کی جماعت میں، بلکہ خلفاء کو ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے زندہ خدا سے، اور ان کے جو غلام وغیرہ وہ تو اس سے بھی گئے گزرے. لیکن ہمارے ساتھ خدا جو ہے، دیکھ لو
زندہ خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ کہو تو وہ بھی چیزیں سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے جو یہاں کے صدر تھے اس علاقے کے، فرینکفرٹ کے یا اس ایریے کے، انہوں نے بھی خدا کو ملاقات کر لی، ساری زندگی جماعت احمدیہ کو دی، ساری زندگی جماعت احمدیہ کو دی۔ ایوان صاحب ہمارے جو جماعت احمدیہ سے آئے ہیں، اور جب بوڑھے ہوئے تو پھر ادھر آئے اور خدا سے ملاقات کر لی۔ جا کے پوچھو، کوئی اپنے اندر بھی دکھاؤ نا، تم کوئی زندہ خدا سے کوئی ملاقات کر رہے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک کوشچن تھوڑا پھر پرسنل لے لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شروع سے ٹوٹل آپ کی نظر میں ہے وہ معاملات، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ تنبیہ ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو وہ مجھے آپ سے شیئر کر لینا چاہیے۔ محترم، ابھی میں نے خواب میں دیکھا، جیسے میں بیٹھا ہوں تو جو لوگ آئے ہیں وہ تو مجھے زیادہ دھیان نہیں ہے کون تھے، بہرحال ایک دو لوگ آئے یا شاید لیڈیز تھیں، اس میں تھوڑا سا میں کنفیوزڈ ہوں کیونکہ ان کے چہرے صاف نہیں تھے۔ تو ایک بچہ بالکل جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ کپڑوں میں لپٹا ہوا، انہوں نے میری طرف بڑھایا اور یہ کہا کہ جہاں ہماری بات چل رہی ہے ان کا نام لیا کہ یہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تو میں بچے کو دیکھ رہا، بہت ہی مسرت بھی ہو رہی دیکھ کے، اور جو بچے کا کلر تھا اور جو چہرے کے فیچرز وغیرہ تھے وہ ٹوٹلی اپنی ماں پہ تھے۔ تو مجھے دیکھ کے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ تو یہ خواب ہی ہو سکتا ہے سر، وہی الہام کے تو خیر خدا نہ ہم قابل نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ سے شیئر کروں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ویسی بات ہو تو آپ سے پھر دعا کے لیے کہیں سر، بتائیں، شکریہ۔ بچہ جو ہے یہ نئی زندگی ہے، نیا تحفہ ہے، اور یہ محبت کی نشانی بھی ہے۔ تو جن صاحبہ نے بھی بھیجا ہے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں بات چیت چل رہی ہے، بہرحال جو بھی ہیں، اگر انہوں نے یہ بھیجا ہے تحفہ، تو یہ آپ کا مستقبل بڑا خوش آئند ہوگا، اور آپ کے ازواجی تعلقات میں محبت بہت زیادہ ہوگی، اور باقی خدا رحم کرے۔ انسان جو ہے بار بار گھوم گھوم کے غلطیاں کرتا ہے، لیکن یہ خواب جو ہے اگر وقت بتا دیتے تو میں اور بلکہ پتہ لگ جاتا کس وقت آپ نے یہ خواب دیکھی، لیکن مبارک ہو آپ کو کہ یہ انتہائی خوش آئند، اور اس سے ایک اور چیز کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ماں پر اس کی صورت ہے تو یہ بچہ قابل، ذہین اور معرفت الہی کو جاننے والا ہوگا۔ جتنی انسان میں انسانیت ہوگی اتنا ہی شیشہ صاف ہو جائے گا، اور انسان اس کے مطابق اپنی روحانیت کے خواب دیکھتا ہے۔ تو اگر خالص سوچ خدا تعالیٰ کی بھی آ جائے اور شعور کی کیفیات سے وہ پنکھ لگ جائیں اور چلے خدا کی طرف، سچائی کی بھی تلاش ہو، تو پھر خواب کی دنیا سے نکل کر انسان مشاہدات کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو خواب ہے یہ دکھائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک ایسی اولاد دے گا جس سے معرفت الہی کی دنیا، یعنی کہ آپ کو برکتیں ملیں گی، اور خدا کیا چاہتا ہے، بہرحال یہ بڑا خوش آئند خواب ہے، اور یہ آپ کے مستقبل کی ایک اچھی کامیابی اور تعبیر ہوگی محبت الہی میں اور محبت میں۔ اگر آپ نے یہ مڈ نائٹ میں دیکھا تو اس کی 1 سال سے 3 سال تک اس کی مدت ہوتی ہے۔ اگر صبح دیکھیں تو وہ جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مبارک ہو آپ کو کہ ایشور کی ذات، خدا کی ذات آپ پر مہربان ہے، آپ دلوں کے حال وہ جانتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی داڑیاں مفتی بن کر اندر سے تو میں نے یہی دیکھا کہ ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں، پوسیدہ روئے ہیں، بدبودار روئے ان کی،
کیونکہ ان کے اندر بہت بدبو ہے اور چہرے بدل بدل کے یہ لوگ سامنے آتے ہیں، اور خدا کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا ایک چہرہ رکھے اور خدا کے حضور جو ہمارا چہرہ ہو وہی انسانیت کے سامنے ہو، ہم دوگلے پن اور دوگلی زندگی نہ گزاریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم زاہد خان صاحب کے ممبرس نے بھی سوال کیے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بھی سوال و جواب ہوئے، پھر میں نے اپنا پرسنل بھی آپ کے سامنے رکھا، اس کا بھی آپ نے بہت ہی خندہ پیشانی سے جواب دیا، بہت شکریہ۔ ٹائم بھی لگ بھگ 1 آور ہو گیا ہے، اگر ہمارے اطہر بھائی کے پاس کچھ سوال رہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ شکریہ سر۔ حضور خدا کی سلامتی، میرا سوال یہ ہے کہ ہندو بت پرستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہیں خانہ کعبہ میں حجر اسود جو ایک پتھر ہے اندر، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، وہ بھی تو ایک پتھر ہے، اس کی بت پرستی، وہ بھی تو بت پرستی بنتی ہے۔ چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ساری زمین ہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان ہمیں روکتے ہیں اور خود بت پرستی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرا ملٹی یہ سوال ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ جو کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ میں نے آگ دیکھی لیکن کہا ڈر مت، میں خدا ہوں، اور جو یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں کہ آگ اللہ تعالیٰ کا، میں ہم جو ہے نا وہ عبادت کر رہے ہیں، تو انہیں بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ میرا سوال ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام بھی وہی کام کرتا ہے جو وہ دوسرے کرتے ہیں، اور ان کو وہ منع کرتا ہے اور خود کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ تو یہ میرا سوال ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ جو تم چومتے ہو اس حجر اسود کو بار بار، تو تم تو ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہو۔ عمر جب طواف کرتے ہوئے پہنچے وہاں پر تو کہا اگر میری آنکھ نے محمد عربی کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا، عمر نے کہا۔ اب جب ان سے پوچھا جائے، جیسے ایک ہمارے مسلمان پروفیسر ہیں، ان سے میں نے سوال کیا یہ جو تم مٹی کا کعبہ جو ہے یہ تم یہ کیا کرتے ہو، طواف کرتے ہو؟ وہ بھی تو بت ہی ہوا، تم کعبہ کا طواف کرتے ہو، گھومتے ہو۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو اس کی پوجا یا طواف نہیں کرتے، ہم صرف گھومتے ہیں، یعنی کہ سیل تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کعبے، جب میں ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کی چادر پھٹ گئی اور عورت ان مسلمانوں کو ٹکٹیں دے رہی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے عورت سے پوچھا یہ لوگ تو حج اور طواف کے لیے آتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ روح تو یہ مر چکی ہے حج اور طواف کی، یہ اپنی تمنائیں، اپنے کاروباری، ان کی نیتیں، جن نیتوں سے یہ آتے ہیں وہ روح تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو یہ ہندوؤں کو الزام دینے والوں، تم سب سے زیادہ وہی کام کرتے ہو۔ اب رہ گئی باقی ہندو اگر بت بناتے ہیں تو تم بھی تو بت بناتے ہو، پورے اپنے مسلمان گھرانوں میں تصویریں کھینچ کے اور 24 گھنٹے ان کو دیکھتے رہتے ہو، کیا یہ بت نہیں ہے؟ تو مسلمان جو ہے، ایک تو اس سوال کا جواب یہ تھا، یہ جو تھوک پھینکتے ہیں یہ تھوک ان پہ ہی پڑتا آگے۔ دوسرا سوال، زراتش جو نبی گزرے ہیں، یہ جو ایران کی طرف آئے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ چڑھ گئے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر سعد بن وقاص کے دور میں انہوں نے یہ فتح کیا اور نہ جانے کتنے خون ہوئے۔ اب آ جائے قرآن کی طرف، تو وہ ہر کام یہ الٹ کرتے ہیں مسلمان۔
अब देखो, जब वो मूसा जा रहे थे जंगल में, कहा कि मैं कोई अंगारा लेके आता हूं, और जब करीब आए तो आवाज आई उस आग में से, ए मूसा, ये पाक वादी तबाह है और मैं कायनात का खालिक हूं, रब हूं। ए मूसा, इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो वो आग नहीं थी, तो तुम आग की पूजा नहीं करते ये सारे मुसलमान? क्या क्या बताएं? अगर इनकी गिनती कराएं तो इनका कुरान की गिनती उल्ट हो जाती है, क्योंकि इनके कुरान में लिखी हुई है ये बात कि आग देखी और वो अल्लाह की जात थी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ैद खान साहब। हमारे एक मेंबर का ये सवाल है, ये हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा हुजूर। वो फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि जी, जब खुदा से मुलाकात होती है तो पता कैसे चलता है कि ये असली खुदा है या नहीं? वजद एक राज है मुलाकात का। तो जब आपकी मुलाकात खुदा से होती है तो ना दुनियाई बातें याद रहती हैं, ना दुआएं, ना इखराज, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ऐसा वजद तारी होता है कि उस वजद में रूह का अंग अंग कहता है, आंखें कहती हैं, कान बोलते हैं, एक एक बाल कहता है, अंग अंग कहता है रूह का, तू तो मेरा अल्लाह है, तू तो मेरा अल्लाह है, तू तो सच्चा वालिदैन है, तू तो खुदाए वाहिद है। ये काम और इस कायनात में कोई नहीं करा सकता। ये अल्लाह की जात का वो असर होता है वजदे इलाही में उस शख्स पर कि रूहें उसके हजूर बेताब हो जाती हैं पहुंचकर। वहां कुछ भी याद नहीं रहता, वहां सिर्फ खुदा की जात कि वो जो घड़ियां हैं वो चंद घड़ियां होती हैं, लेकिन वो चंद घड़ियां रुक जाती हैं। ये दीदार की हालत होती है और ये कैफियत होती है मुलाकात में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहतरम ज़ैद खान साहब। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात तमाम इंसानियत को अपना दीदार बख्शे और अपना जिंदा ताल्लुक अता फरमाए। आपकी तशरीफ आवरी का, आपकी इस कीमती वक्त और रूहानी रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे एडमिन टीम ब्रदर अमीर फैसल साहब के, और हमारे पस पर्दा जो पैगम्बरान और हमारे साथी साथ दे रहे हैं हमारे इस सवाल जवाब की नशिस्त में, उन सब के और तमाम मेहमानों के बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम ज़ाहिद खान साहब, अतहर भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। इंशाल्लाह जिंदगी बगैर शर्त, खुदा ने चाहा तो कमिंग मंडे में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब, आपकी टीम, अपना नबी अतर साहिब और जो दूसरे अंबिया हैं पर्दे के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सवालात और मार्फत इलाही की तरफ इंस्पायरिंग करते हैं लोगों को। बहरहाल इतना तो हो रहा है कि कम से कम मुझसे लोग खुदा के सवालात करते हैं और फिरके और मजहबों के बीच में फंसने और अपने अंबियाओं के बीच में फंसने की बजाय कम से कम एक ऐसी सतह पर आ गए हैं जिसे जिंदगी का मकसद कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और खासकर अमीर फैसल साहिब का।